قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے جس کا ایک جز اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علوم القرآن میں سے ایک اہم علم اور ایک بے پناہ علم علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان، اصولیین کے درمیان زیر بحث لایا گیا ہے اسی آیت کے ضمن میں، اور وہ علم ہے علم محکم و متشابہ۔ کل کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، لفظ محکم کے معنی غالباً کل عرض کیے تھے، اور متشابہ کے معنی ابھی باقی ہیں، ہر چند کے محکم کے معنی بھی باقی ہیں، لیکن لفظ و معنی کے رشتے بہت لطیف اور نازک و پیچیدہ ہیں۔ لفظ اور معنی کے رشتے اتنے آسان نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں، اور لفظ و معنی کے رشتے کو پہچانے بغیر اگر لفظ کا استعمال کیا جائے تو وہیں پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یا الفاظ کے ظرف کی کمی کا سبب ہوتا ہے، یعنی ظرف لفظ اس معنی کو پوری طرح پیش نہیں کر پاتا جو معنی متکلم یا مصنف یا خالق پیش کرنا چاہتا ہے، اور یا لفظ میں کمی نہیں ہوتی لیکن لفظ کا استعمال کرنے والا اگر انسان ہو تو پھر وہاں یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ لفظ کا استعمال کرنے والا خود عجز بیان کا شکار ہے، قدرت بیان نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کے تعلق سے یہ دونوں مسئلے منتفی ہیں۔ الفاظ کا استعمال کرنے والا وہ ہے جو خالق الفاظ اور خالق کون و مکان ہے، جو قادر مطلق ہے، اور پھر الفاظ بھی اس کے انتخاب کیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کی تمامیت اور کاملیت اور شاملیت اپنی جگہ، اور قرآن مجید کے الفاظ کو آیات کی شکل میں، معجزات کی شکل میں نازل کرنے والی ذات، اس کے قادر الکلام ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اگر کہیں کوئی بات مبہم ہوتی ہے تو سارا قصور فہم بشری کا ہے، انسانی فہم، انسان کیا سمجھتا ہے اور واقعاً انسان کیا سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ انسان خود سے کیا سمجھتا ہے، یہ خود ایک ایسا موضوع ہے جس پہ فلاسفہ حیران ہیں۔ چنانچہ ایک طرف علم الدلالات ہے جو عربی دانشوروں کی ایجاد ہے، اور ایک طرف ہرمینیوٹکس ہے کہ جو مغربی فلاسفہ کی ایجاد ہے، اور جس میں فہم بشری اور اسلوب فہم دونوں پہ بحث ہوتی ہے۔ ہم کسی ٹیکسٹ کو، کسی متن کو کس طرح سمجھیں، کسی اسکرپٹ کو کس طرح سمجھیں، اس کا انٹرپریٹیشن کس طرح کریں، یہ پوری ایک سائنس ہے، پوری ایک فلسفی ہے۔
اور ایک یہ کہ کس طرح تفسیر کریں، توجیہ کریں، اور ایک طرف ایک برانچ آف فلسفی کے طور پر یہ علم وہ ہے جو اصل فہم بشری پر بحث کرتا ہے کہ انسان کے پاس جو قوت ہے جس کے ذریعے سے انسان کسی بھی لفظ کے معنی کو، کسی بھی عبارت کو، کسی بھی خطاب کو سمجھتا ہے، یہ فہم کی طاقت یا صلاحیت یا قدرت یہ ہے کیا؟ اچھا جو کچھ بھی ہو ہے تو ابتدائی طور پر وہ بھی عطائے رب. تو جب تک آپ رب کا شکر ادا نہیں کریں گے اور رب کی بندگی نہیں کریں گے تو آپ کی قوت جو فہم کی قوت ہے وہ بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. اور اسی لیے پھر یہاں پر میں آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی یاد دلا کر آگے بڑھوں گا کہ آپ نے فرمایا لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کی جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ جملہ نا کوئی طالب علم ہو یا کوئی دانشور، کوئی بھی فرد بشر ہو، اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل تو کامل ہو ہی نہیں سکتی، عقل پرورش نہیں پا سکتی الا باتباع الحق، مگر یہ کہ حق کی پیروی کے نتیجے میں. حق کی پیروی کے بغیر عقل کامل نہیں ہو سکتی. اور یہ جو لفظ عقل ہے اس میں فہم، فراست سب شامل ہے. بہرحال یہ جو عنوان گفتگو ہے محکمات و متشابہات، یہ بہت قابل غور ہے، بہت قابل عنایت، بہت قابل توجہ، بہت قابل التفات ہے سب کے لیے، جو علماء ہیں ان کے لیے بھی اور جو علماء نہیں ہیں ان کے لیے بھی. اور زیر بحث لانا ممبر سے اس لیے ضروری ہے کہ آج کل ماشاء اللہ جو جدید وسائل ہیں نشر و اعلام کے، جسے آپ حضرات سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس نے ہر جاہل کے لیے ممبر فراہم کر دیا. ہر ایک کے پاس اپنا خود ساختہ پلیٹ فارم ہے، خود ساختہ ممبر ہے، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسے تمام لوگوں کے لیے میں ایک شعر تحفتاً عرض کیے دیتا ہوں: بیان اپنی بڑائی کا تم کہیں بھی کرو، یا بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے؟
جزاکم اللہ. اچھا یہ بہت برمحل نعرہ لگایا ہے انہوں نے. دیکھیے جب بھی کوئی خود ساختہ ممبر سجا جائے ایک نعرے یا علی میں اس کی ساری ہیبت ختم ہو جاتی ہے. کہیں کوئی خود ساختہ ممبر ہو. تو بہرحال بہت سے ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً میں کیا عرض کروں، یعنی میں طنز نہیں کر رہا ہوں، دل سوزی درد مندی سے عرض کر رہا ہوں. معاشرہ جہالت کے کس قعر تک گر چکا ہے اور ایلوژن آف نالج اتنا ہے اور ایسے ایسے کمپلیکس میں لوگ مبتلا ہیں، صحیح اردو نہ بول سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح اردو نہ بول سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تلفظ صحیح نہیں ہے. کیا کہوں، تلفظ صحیح نہیں ہے یا تلفظ صحیح نہیں ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا لوگوں کو؟ سمجھاؤں کیسے؟ اس لیے کہ جو تلفظ کہتا ہے، جب میں کہوں گا تلفظ تو وہ مجھے کہے گا یہ غلط تلفظ کہہ رہا ہے. جو منطق کہتا ہے، جب میں کہوں گا منطق تو کہتا ہے دیکھیں انہیں آتی ہی نہیں اردو. جو ذاکر کہتا ہے وہ ذاکر سن کے سوچ رہے ہیں یہ کون سا لفظ ہے. کس دور میں ہم جی رہے ہیں، کس دور میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس فقیر کی اور اس غریب شہر کی مصیبتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں. کس زبان میں گفتگو کی جائے، کس زبان میں گفتگو کریں. آپ اپنی اردو بھول چکے ہیں، صحیح اردو بول نہیں سکتے. محاوروں کا علم نہیں، محاورے جو اہل زبان استعمال کرتے تھے آپ نہ جانے کن معانی میں استعمال کر رہے ہیں. ضرب الامثال کہاں کے کہاں پہنچ گئے. مذکر اور مؤنث کی تمیز بھی ویسے ہی مٹ گئی ہے جیسے شام کے لوگ ناقے اور مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں کر پاتے تھے، یا ان کی تربیت اس طرح کر دی گئی تھی. بہت آسان الفاظ اس کے معانی سے واقف نہیں. اچھا بولنا نہیں آتا، اردو بول نہیں سکتے صحیح، اردو کتاب ہاتھ میں دے دیجیے، پڑھ نہیں سکتے صحیح. اور جب اردو نہیں لکھ پڑھ سکتے تو فارسی کیا لکھے پڑھیں گے، اور جب فارسی اور اردو نہیں لکھ پڑھ سکتے تو عربی کیا لکھے پڑھیں گے. اور تفسیر قرآن کا شوق ہے. مسائل دین میں اپنی رائے اظہار کرنے کا شوق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کیا، آپ کی سمجھ کیا. معصوم کا قول ہے کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو ملت میں کوئی تفرقہ نہ ہو. یہ جو تفرقہ ہے نا، یہ جو تفرقہ ہے اور یہ جو فرقہ بندیاں ہیں، ان میں بہت کچھ علم کا دخل نہیں، جہل کا دخل ہے. اور تمام اسرار کا ایک سر الاسرار بیان کر دوں، ملت اسلام میں تفرقوں کا سبب ہی یہ ہے کہ باب علم کو فراموش کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد. جب باب علم فراموش ہو جائے گا، جب دروازہ علم سے رشتہ نہیں رہے گا تو شہر میں داخلہ کیسے ہوگا؟ تو معلوم ہوا شہر علم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. شہر علم کی ہوا مشام جہاں تک پہنچی نہیں. دیوار شہر کے باہر جو ویرانے ہیں، ان ویرانوں میں بیٹھ کر علم کی باتیں کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں.
وہ کہاں اور علم کہاں؟ وہ بھی علم قرآن، علم حدیث، علم الہیات یا کوئی بھی علم ہو۔ بہرحال تو اب یہاں پر اس بحث کا چھیڑنا مجھے کئی لحاظ سے ضروری معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور جو لوگ ان تفسیر کرنے والوں سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کے سامنے کچھ تو حقیقتیں رہیں کہ خود قرآن مجید کا اعلان ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ، اور جو محکم آیتیں ہیں وہی اصل کتاب ہیں، ام الکتاب، ہن ام الکتاب، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب یہاں ٹھہر کے یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیں جب کوئی مسئلہ علمی اور تعلیمی نقطہ نظر سے زیر بحث لایا جاتا ہے تو بہت زیادہ منشگافی کرنی پڑتی ہے، سرسری نہیں گزر سکتے آپ۔ خود اب لفظ محکم سے مراد کیا ہے اور متشابہ سے مراد کیا ہے؟ تو محکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ آیتیں جن کے معنی روشن ہیں، جن کے معنی واضح ہیں، جن کے معنی میں کوئی ابہام نہیں ہے، جن کے معنی میں مضمون میں کوئی اشکال نہیں ہے، واضح ہیں، اور جن کی دلالت بھی واضح ہے، یعنی جن سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ واضح ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی حکم ہر مضمون کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ کوئی قضیہ حکم سے خالی نہیں ہوتا۔ اب بس ایک جملہ کہہ دیا، میں کیا کہوں؟ اچھا جو لوگ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی قضیہ، کوئی ایک پروپوزیشن، کوئی ایک سینٹنس، کمپلیٹ سینٹنس، کوئی ایک جملہ جس میں مبتدا خبر ہو، وہ کسی نہ کسی حکم کا حامل ہوتا ہے، چاہے وہ نسبت اور وہ حکم عقلی ہو، عرفی ہو، وجودی ہو یا شرعی ہو۔ ٹھیک ہے؟ کچھ احکام شرعی احکام ہیں، حلال و حرام، واجب، مستحب، مکروہ، حرام، واجب، مباح، یہ احکام خمسہ، یہ شرعی احکام ہیں، احکام تکلیفیہ۔ تو بہت سی آیتوں میں یہ احکام ہیں، لیکن بہت سی آیتوں میں یہ احکام نہیں ہے، مگر عقلی احکام ہیں، اعتقادی احکام ہیں۔ تو ہر وہ آیت جس میں مضمون صاف، واضح، روشن ہو اور حکم واضح ہو، وہ ہے محکم۔ یہ تو ہو گئی بات۔ متشابہ پھر کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس، متشابہ وہ ہے کہ جس کے مضمون ہی میں ابہام ہو، جس سے حکم کا ثابت کرنا آسان نہ ہو، مشکل ہو، جس کے معنی میں غموض ہو، یعنی غامض معنی ہو، گہرے معنی ہو، بہت بلند معنی ہو جو ذہن وہاں تک پہنچ نہ سکے عام بشر کا۔ اب اگر قرآن مجید نے خود کہہ دیا کہ اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں، تو میں نے جو کل عرض کیا تھا یہ اسی کی دلیل ہے کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید نازل ہی اس انداز سے کیا ہے کہ کبھی کوئی بشر رسول سے یہ نہ کہنے پائے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔
کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی کوئی عربی زبان جاننے والا جو اچھی طرح کامل طور پر عربی زبان جانتا ہو. اور کس دور کی عربی زبان؟ کون سی عربی زبان؟ یہ ہمارا تجربہ ہے روزمرہ کا. لوگ ملتے ہیں دبئی میں اور شارجہ میں اور سعودی عرب میں اور عراق میں کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، اور انہوں نے وہ مزدوروں والی سڑک کی بازار کی زبان سیکھ لی، اور ہم سے آگے کہتے ہیں ہمیں بھی عربی آتی ہے. یہ تجربہ ہے. اب وہ ان میں سے کچھ لوگ ممبر پہ آ گئے ہیں. صرف بازار کی زبان آتی ہے اور وہ بھی پوری نہیں آتی، وہ بھی پوری نہیں آتی. فی مافی سے زیادہ نہیں جانتے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ فی کیا ہے اور مافی کیا ہے. اور ماشاءاللہ آغا سیستانی کا جواب دینے کے لیے تیار، آیت اللہ خامنئی کا جواب دینے کے لیے تیار. نہ صحیح عربی بول سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، بغیر زیر زبر کے کاغذ پر ایک جملہ لکھ کے عربی کا دے دیجئے. پڑھ نہیں سکتے سے، مگر کیا غرور جہل ہے. جوانان عزیز، ان برائیوں سے، ان کمزوریوں سے بچیے گا. علم میں غرور ہوتا ہی نہیں، غرور ہوتا ہی ہے جہل میں. علم میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، علم میں دل سوزی ہوتی ہے. ارے عزیز تمہیں آتا نہیں، سیکھ لو. یہ کہنا کہ سیکھ لو یہ غرور نہیں ہے. یہ کہنا کہ مجھے آتا ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ غرور ہے. بولو کس نے کہا ہے، کس نے پابندی لگائی؟ اللہ نے تمہارے دہن میں بھی زبان رکھی ہے، مگر سیکھ لو تو بولو. تو بہرحال اب یہ سب بھی جملے کہنے پڑتے ہیں، مجبوراً کہنے پڑتے ہیں، مجبوراً کہنے پڑتے ہیں. کہیں کسی کے دل کو کوئی ٹھیس لگ جائے اور اس ٹھیس لگنے کے نتیجے میں اس میں اصلاح پیدا ہو جائے، طلب علم حاصل کرے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. بہرحال تو بات پھر اس منزل تک آ جائے کہ محکم اور متشابہ. اس کی ایک تشریح تو میں نے کر لی، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. میں نے عرض کیا کہ محکم وہ ہے جس کے مضامین روشن ہوں، معانی واضح ہوں اور حکم ثابت کرنا اس سے آسان ہو. متشابہ وہ ہے جس میں ابہام ہو، اجمال ہو، اور یا مضمون ایسا بلند ہو. اب دیکھیے یہاں پہ ٹھہریے، یہ ایک تحفہ لے کے جائیے گا آج. قرآن مجید کی بعض آیتوں کے متشابہ ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اتنی بلند ہے جس سے ذہن بشری مانوس نہیں تھا. یعنی عرب تھے، خالص عرب، قریش، زبان داں، اہل زبان، خلاق زبان، سب صحیح، مگر جو خیالات کا مجموعہ تھا، جو افکار کا مجموعہ تھا، جو سطح ذہنی تھی، اس سطح ذہنی پر جو باتیں وہ کیا کرتے تھے، قرآن نے آ کے کچھ ایسی نئی باتیں کہیں جو اس سے بہت بلند تھیں. تو لفظیں تو سمجھ میں آ رہی تھیں، معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اب یہاں پر ایک مثال عرض کر دوں، صرف ایک یا دو مثالیں عرض کروں گا. مثلا قرآن مجید میں، اچھا یہ بھی ہے، بعض آیتوں کو بعض علماء نے محکمات میں گنا اور بعض دوسرے علماء نے متشابہات میں.
اس کا بھی سبب یہی ہے. یعنی دو عالم ہیں، ایک کہہ رہا ہے یہ محکم ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ متشابہ ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ اب میں ایک مثال عرض کروں. قرآن مجید میں بہت سے علماء نے اسے محکم آیتوں میں شمار کیا ہے، اور ہے محکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. اچھا، لیسا بہت عام لفظ ہے. کاف کا یہ عربوں کے لیے بہت آسان تھا، ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، اور ہم لوگ تو یہ کا میں بھی ایک حرف کاف میں بھی بات ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں، یہاں پہ یہ حرف ہے یا اسم ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا. بڑی مشکل آتی ہے اس ایک حرف کی. ظاہر نحو کی کلاس تو ہے نہیں، تو میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ کاف عربوں کے لیے بہت مانوس چیز ہے. مثل کا لفظ، مثل ہی ضمیر ہے کی شیء، یہ جتنے الفاظ ہیں اور حروف ہیں یہ سب بہت عام ہیں، اور جو اس کا ظاہری ترجمہ ہے وہ بھی عام. کون سی مشکل ہے اس مضمون میں؟ کون سی مشکل ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. لیکن جو ذہن الہیات کے باب میں لات و حبل و عزا و شعرا اور نہ جانے کتنے بتوں کی شکل میں خدا کو دیکھتا تھا، جو کفر و شرک میں مبتلا ذہن تھا، اس کے لیے یہ مضمون بھی اتنا بلند تھا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مضمون بلند ہے. قل هو اللہ احد، کیا مشکل ہے اس میں؟ محکم آیت ہے، مگر مشرکوں کے لیے یہ سمجھ سے باہر بات تھی، بلند تر. لم یلد ولم یولد، الفاظ میں کوئی ابہام ہے؟ لم یلد ولم یولد عام لفظ ہیں، لیکن یہ ذہن انسانی جو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ مضمون سمجھنا مشکل تھا. نہ وہ عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا، نہ خدا عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا. مضمون بلند تھا. تو یہ آیت محکم ہے، مگر مضمون کے اعتبار سے بہت سوں کے لیے جو خدا کے لیے ہمسر کے قائل تھے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لفظ عام ہے، محکم ہے، مضمون عام، مگر ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا، اور آج بھی مشکل ہے. بہت سے ایسے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے فلاسفرز ہیں، دنیا کے بڑے کام کر رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر عبادت کرنے کے لیے سامنے ایک بت رکھ لیتے ہیں. یہ کیا مشکل ہے؟ اپنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائی، چاہے لکڑی سے تراش لیا، پتھر سے تراش لیا، کسی چیز سے کوئی چیز بنائی، ایک مجسمہ بنایا، ایک شکل بنائی، سامنے رکھ لی، اور اس کے سامنے خود سجدہ ریز ہو گئے. جو اپنے مصنوع کے آگے سجدہ ریز ہوں، قرآن نے جس صانع کا تصور پیش کیا ہے وہ صانع کا تصور انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس لیے حقیقت توحید ہی مشتبہ ہو کر رہ گئی، متشابہات کا حصہ بن گئی ان کے لیے. تو عرض یہ کرنا ہے مقصود کہ بعض مضامین ایسے ہیں جو اتنے بلند ہیں، مضمون کی بلندی وہ انسانی ذہن کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. وہ حیرت تشابہ اور اشکال کا سبب بنتی ہے. اب یہ محکمات و متشابہات کی بحث کتنی پیچیدہ ہو گئی. ایک تو اصطلاحاً یہ ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں.
اور پھر جب یہ مشکل سامنے آئے کہ جو محکم آیتیں ہیں ان میں بھی کیسے یقین کریں کہ یہ محکم ہے اور سب کے لیے محکم، تو ایک چیز یہاں پر ایک فیصلہ ابھی کر لیجئے کہ یہ جو محکم اور متشابہ کی اصطلاحیں ہیں یہ ریلیٹیو ہیں، یہ نسبی ہیں، یہ اضافی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی کے لیے محکم ہو دوسرے کے لیے متشابہ، اور ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی کے لیے متشابہ ہو کسی اور کے لیے محکم۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی، اضافیت موت کی طرف ذہن ملتفت ہو جائے گا، تو پھر یقیناً یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ پیغمبر کے لیے متشابہات میں نہیں آئیں، پیغمبر کو معلوم ہے کہ یہاں الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، اور جو پیغمبر سے دہن بدہن سینہ بسینہ علم حاصل کرنے والے ہیں انہیں یہ ملکہ حاصل ہے۔ جائیں قدماء علماء کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں کہ وہ بتاتے ہیں امیر المؤمنین صاحب منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان حروف مقطعات سے بھی کس طرح استفادہ کیا کرتے تھے اور کس طرح حقیقتوں کو بیان کرتے تھے۔ اور بس اب اس وقت میں ایک قول کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ ہمارے بعض مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں حروف مقطعات کے تعلق سے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کی 29 سوروں میں شروع میں، ان سب کو جمع کر لیں اور ان میں سے مکررات کو حذف کریں اور جو حروف باقی رہتے ہیں ان سے کوئی عبارت بنائیں تو ایک ہی عبارت بنتی ہے۔ بھئی عبارتیں تو بہت سی بن سکتی ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ایک ہی عبارت بنتی ہے وہ دلائل کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، اور وہ عبارت یہ ہے کہ صراط علی حق نمسکو، علی کا راستہ حق ہے اور بس ہم اسی سے وابستہ ہیں۔ اچھا، دو اعتراض یہاں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو خود مجھ پر فوراً یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جناب ابھی محکمات و متشابہات کی بات شروع کی ہے آپ نے، ابھی باتیں بہت باقی ہیں، خود آپ نے ایک ایسی تعویل پیش کر دی کہ جو گویا کہ خود ساختہ تعویل کسی ایک مسلک کی ہو سکتی ہے۔ اب یہ خود ساختہ ہے یا نہیں یہ تو بعد میں عرض کروں گا۔ کسی بات پر حکم لگانے سے پہلے بالکل غیر جانبدار ہو کر سوچنا چاہیے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں تمام عالم اسلام سے، تمام عالم اسلام سے، تمام عالم پہلے عالم اسلام سے، کوئی ہے، کوئی کسی مسلک میں جو علی کے راستے کو حق نہ سمجھتا ہو؟ جرأت ہو تو اپنا نام بتا کے دکھاؤ۔ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی۔ ہم نے کہا صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے، اس سے اختلاف ہے کسی کو؟ یہ حروف مقطعات سے عبارت بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، علی کا راستہ حق ہے، اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ اس سے کوئی اختلاف کر نہیں سکتا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مشہور ہے، معروف ہے، علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور بات یہیں تک نہیں ہے،
اس سے آگے ارشاد فرمایا ہے جو قیامت خیز بات ہے، اللہم ادر الحق حیثما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ محمد وآل محمد بلندترین خدا کی قسم اس ذکر مبارک میں کیا لذت ہے، کیا جاذبیت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا معنویت ہے، کیا زندگی ہے۔ خود میں اس منبر پر یہی قول تقریباً انہی لفظوں میں کتنی بار سنا چکا ہوں، اور میرے علاوہ ممبروں پر کتنے ذاکرین اور خطبہ ہیں جو اس قول کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بار دہرا چکے ہیں، لیکن پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی تاثیر اور لذت، جتنی بار یہ سنتے ہیں تو آپ میں ایک وجد آفری کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے، اور جن کی توجہ اس نقطے کی طرف ہو، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب بہت سے لوگ مولا کائنات ہی کے لفظ پہ اٹک جاتے ہیں، مولا کائنات آپ کیوں کہتے ہیں؟ بھئی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا، یہ رسول کی مولائیت کہاں تک عام ہے؟ عربوں تک، قریش تک، بنی ہاشم تک۔ میرا تو عقیدہ ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے محکوم مصطفیٰ ہے، تو بنس سے پیغمبر ہے، جس کے مولا رسول ہیں اس کے مولا علی ہیں، کائنات کے مولا رسول ہیں تو کائنات کے مولا علی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندترین تو مولا ہے کائنات۔ اب یہ اسلوب سیکھ لیجئے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلخیاں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہے کہ مولا کائنات ہم نہیں مانتے، آپ بس مولا کائنات کہے جائیے۔ آپ کے نزدیک حق ہے نا، آپ کا دل مطمئن ہے نا، تو بس آپ کہے جائیے۔ آپ کی زبان پہ کوئی تالے ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا نا۔ کوئی کہے مولا کائنات ہم نہیں مانتے، آپ کہیے مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے۔ علی کو مولا کائنات کس نے فرمایا ہے؟ مولا کائنات نے علی کو مولا کائنات فرمایا۔ تو بہرحال مولا کائنات رسول اکرم خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یوں ہی نہیں، بہت غور طلب ہے کہ ظاہری سن و سال کے اعتبار سے اس دنیاوی سن و سال کے اعتبار سے 30 برس کا فرق تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 30 برس بڑے تھے، حضرت علی 30 برس چھوٹے تھے، اور حضرت علی کو بچوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح حضور نے پالا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔
یعنی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد لے کے جب باہر نکلی. اب مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ گیا تو وہ سنا دوں کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، میر صاحب کی زمین ہے، میر انیس کی. ظہور آدم نوری ہوا، اب آدم نوری کی ترکیب یہ اس فقیر کی ہے. ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو. تو جب جناب امیر المومنین کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں اور جناب فاطمہ بنت اسد لے کے نکلی ہیں، تو سب سے پہلے اپنی آغوش میں سرکار رسالت مآب نے لیا ہے. اس وقت سے لے کر اور اپنی زبان چسائی، اپنی زبان چسائی. اس لیے یہ زبان چسائی یہ معمولی بات نہیں ہے. رسول کے تعلق سے رسول کسی کو اپنی زبان چسائیں یا رسول کسی کی زبان چوسیں، اور دونوں روایتیں موجود ہیں، دونوں روایتیں موجود ہیں. رسول نے مولا علی کو اپنی زبان چسائی، اور اس کی ایک تاثیر یہ جو سلونی منبر سلونی یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں تو تبرکاً لکھا ہے. قول سلونی جو جب بھی ارشاد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے تو فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لعاب رسول اللہ. پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان میں نہ رہوں. اس سینے میں خزینہ علم ہے، یہ لعاب رسول اللہ ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ جو ہم فضائل علی کے بیان کرتے ہیں دراصل رسول کے فضائل ہیں. اور علی کے فضیلتوں کا انکار توہین رسالت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. کس کی توہین کر رہے ہو؟ جسے رسول نے اپنی زبان چسائی. کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ جسے رسول نے اپنی آغوش میں پالا. کس کے بارے میں کیسی کیسی روایتیں لکھ رہے ہو جو شروع سے آخر تک رسول کے ساتھ ساتھ رہا، جس کا لہو اور رسول کا لہو ایک ہے، جس کا شجرہ رسول کا شجرہ ایک ہے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول سب سے پہلے بلا کے اسے سناتے تھے، لکھواتے تھے، آیت بھی سکھاتے تھے، آیت بھی پڑھاتے تھے، آیت کی تفسیر و تعویل بھی بتاتے تھے. اس کی شان میں گستاخیاں، رسول کی شان میں گستاخیاں، اس کی فضیلتوں کا انکار، رسول کی فضیلتوں کا انکار. 30 برس چھوٹے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، کاندھے پہ بٹھا کے مکے کی گلیوں میں سیر کراتے تھے، کاندھے پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کراتے تھے، کاندھے پہ بٹھا کے صفا و مروہ کے درمیان سعی فرماتے تھے، اپنے ساتھ غار حرا میں لے جاتے تھے. جہاں جہاں رسول جاتے تھے وہاں وہاں علی جاتے تھے. اسی لیے اللہ نے بھی اہتمام کیا، جہاں جہاں رسول کو لے گیا وہاں وہاں علی کی کمی محسوس ہونے نہیں دی. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ.
مجھے تو بس اتنی سی بات کہنی تھی کہ 30 برس چھوٹے تھے، بالکل اولاد کی طرح پالا، بے شک، واہ واہ واہ، تربیت کی، پروان چڑھایا۔ حضور نے خود علی کو ایک شجر سایہ دار بنایا۔ اچھا اگر عام سا رشتہ لیا جائے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ انسان تھے، بشر تھے، ہمارے جیسے تھے، حضور بھی ہمارے جیسے تھے، جب ہمارے جیسے تھے تو ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں وہ دعا کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنی اولاد کے لیے، استاد اپنے شاگرد کے لیے، باپ اپنی اولاد کے لیے، دادا اپنے پوتے کے لیے، نانا اپنے نواسے کے لیے، کوئی کس طرح دعا کرتا ہے؟ بس یہ پروردگار اسے ہمیشہ حق پر رکھنا، پروردگار اسے دین مذہب پر رکھنا، صحیح ایمان کے ساتھ رکھنا، صحیح کردار پر رکھنا، یہی ہے نا آخری دعا۔ انسان کا طائر خیال جتنا بھی بلند ہو یہیں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار اس میرے ثمرہ جاں کو ہمیشہ حق پر رکھنا۔ رسول تھے، رسول حق کو پہچانتے تھے اور مرکز حق کو پہچانتے تھے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا پروردگار علی کو ادھر موڑ دینا جدھر حق ہو، پیغمبر نے فرمایا یا اللہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائیں۔ بھائی قرآن کے متشابہات اپنی جگہ، خود حدیث پیغمبر کا یہ مضمون اتنا بلند ہے کہ پست لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے یہ مضمون، بہت بلند ہے یہ مضمون۔ یہ مضمون بتاتا ہے کہ لفظ علی کے معنی کیا تھے۔ علی کے معنی ہے بلند، علی کے معنی کیا ہے؟ بلند، علی کے معنی ہے بلند، اور وہ بھی صرف بلند نہیں، علی وہ ذات جس سے بلندی کبھی جدا نہ ہو، صفت مشبہہ ہے جس میں دائمی صفت ہوتی ہے۔ علی یعنی وہ ذات جس سے بلندی کبھی جدا نہ ہو، ابداً دائماً۔ تو علی کتنے بلند تھے، بلندی کے کس رتبے پر تھے، یہ پیغمبر پہچانتے تھے۔ اس لیے فرمایا پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کرنے کے لیے علی کے نقش قدم ڈھونڈتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے، حق کا سجدہ کرنے کے لیے ان کے نقش قدم تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ مضمون وہ ہے صراط علی حق کہ اس سے کوئی اختلاف کر نہیں سکتا۔ اچھا اب ذرا سا ایک قدم نیچے، ایک قدم، ایک سیڑھی، ایک زینہ نیچے اتر کے عرض کروں، اگر واقعی کوئی انصاف پرور ہے، منصف مزاج ہے، منصف مزاج ہونا، متعصب سے کوئی امید نہ رکھیے، متعصب باطل پرست ہے، جو منصف مزاج ہے، اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کرے غیر جانبداری کے ساتھ اور حدیث پیغمبر کو نہ بھی مانتا ہو، تو تاریخ کو پڑھ کر وہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ علی کا راستہ حق ہے۔ اچھا حق کو حق کہتے کیوں ہیں؟ حق کی شان کیا ہوتی ہے؟ کیا امتیاز ہے جو ہر زبان پر آدمی حق 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 کیا کرتا ہے؟ حق کی تلاش ہوتی کس لیے؟ کس لیے ہے نا سوال؟ کوئی بھی موضوع ہو، کسی بھی فن میں، کسی بھی علم میں، کسی بھی زندگی کے میدان میں، کسی بھی شعبے میں، حق کی یا حقیقت کی جستجو کس لیے ہوتی ہے؟ حق کی شان یہ ہے کہ فطرت، عقل حق کی پیروی کرتی ہے،
حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ فطرت حق ہی کی پیروی کرتی ہے، حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ عقل حق ہی کی پیروی کرتی ہے، یعنی حق کی حجیت ذاتی ہوتی ہے۔ حق کی اگر کوئی شے ثابت ہو جائے یہ حق ہے، اس کی حجیت ثابت ہے، اب اس کی پیروی کی جائے گی۔ باطل کی پیروی نہیں کی جاتی، حق ہی کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو یہ مضمون بجائے خود صراط علی حق نمسکو یا نمسکو، یہ بجائے خود ثابت ہے، یعنی یہ وہ قضیہ ہے جس کی دلیل اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ علی کا راستہ حق ہے، ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حروف مقطعات متشابہات ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حروف مقطعات بھی متشابہات ہوں گے جن کے لیے ہوں گے، جن کے لیے ہوں گے، پیغمبر کے لیے نہیں ہیں، معصوم کے لیے نہیں ہیں، اور پھر ان کے لیے بھی نہیں ہوں گے جن کا سرچشمہ علم، مصدر علم، ماخذ علم معصوم کی ذات ہو، جو براہ راست پیغمبر سے کسب فیض کریں، ان کے لیے متشابہ کچھ نہیں ہے۔ تو محکم و متشابہ کی بحث چھیڑی ہے بس یہی بات کہنے کے لیے۔ قرآن میں محکم بھی ہے، قرآن میں متشابہ بھی ہے، لیکن اگر باطل میں مبتلا ہونے سے بچنا ہے، قرآن کے تمام متشابہات کو محکمات کی طرف راجع کرنا ہے، تو دروازہ محمد و آل محمد چھوٹنے نہ پائے۔ چاہے کچھ بھی گزر جائے، کربلا گزر جائے تو گزر جائے، کربلائیں گزر جائیں، اگر حق سے وابستگی درکار ہے، اگر کتاب خدا، کلام خدا، قول خدا کو سمجھنا ہے اور برحق سمجھنا ہے، حق کی خاطر سمجھنا ہے، حق کی تلاش ہے، حق کی جستجو ہے، نفس پرستی سے بچ کر، باطل پرستی سے بچ کر، مغالطوں سے بچ کر، تمام ابہام و اشکال و منکر باتوں سے بچ کر، ہر طرح کے اجمال کو دور کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، محمد اور آل محمد کا راستہ۔ چاہے اس راستے کو اختیار کرنے میں بھی کربلاؤں سے گزرنا پڑے، حق کی خاطر کیسے کیسے مصائب برداشت کیے جاتے ہیں، یہ تو تربیت حسین نے دے دی ہے نا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آج 2 محرم ہے، وقت تمام ہو چکا۔ دوسری محرم کو 28 رجب کو جو قافلہ چلا تھا مدینے سے، اور 3 شعبان کو مکے میں پہنچا تھا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکے سے چلا تھا کاروان شہداء، کاروان ابرار، کاروان احرار، کاروان حضرت ابو عبداللہ الحسین۔ یہ کارواں 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے۔ آج آقا حسین کربلا میں جب پہنچے ہیں تو کچھ عجب واقعات رونما ہوئے۔ اکثر ذاکرین اشارے کرتے رہتے ہیں، میں بھی گزارش کرتا رہا ہوں، جب کربلا پہنچا ہے یہ قافلہ، تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ چلتے چلتے خود بخود حسین علیہ السلام کا رہوار رک گیا۔ یہ روایت بڑی معنویت رکھتی ہے، بہت معنویت رکھتی ہے، بہت معنویت رکھتی ہے۔ حسین جیسے شجاع کو کہیں پر کوئی بھی روکنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، نہ کوئی 1000 کا لشکر، نہ کوئی 30,000 کا لشکر، نہ کوئی لاکھوں کا لشکر۔ حسین اس شجاع کا نام ہے، حسین بھی اس شیر حق کا نام ہے، حسین بھی اس اسد کردگار کا نام ہے۔ کوئی روک نہیں سکتا تھا۔
مگر یہ کہ ہاں امر مشیت کو مکمل ہونا تھا۔ چلتے چلتے رہوار رکا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں قریب رہنے والے کچھ لوگ آئے، ان سے پوچھا گیا کون سی جگہ ہے؟ اب ظاہر مورخین نے مکمل باتیں کہاں لکھی ہیں، بعض باتیں واقعات کی ایسی ہوتی ہیں جو واقعات کا تقاضا ہوتا ہے کہ سمجھی جائیں کہ یہ مکالمے ہوئے ہوں گے۔ تو جو مکالمے ہوئے ہیں، لگتا ہے جب کوئی کہیں سے آ رہا ہو اور پوچھے کہ بھئی یہ کون سی جگہ ہے، تو ممکن ہے کہ سب سے پہلے جس سے پوچھا جائے وہ پوچھے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوا فرزند رسول ہیں حسین ابن علی۔ کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام غاوریہ ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام شط فرات ہے۔ مختلف حضرات مختلف نام بتاتے رہے اور آپ پوچھتے رہے اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اجرکم۔ آقا نے جیسے ہی سنا اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے، فرمایا بس ہمارا سفر تمام ہو گیا۔ اور آپ نے وہ الفاظ دہرائے جو امیر المومنین پہلے دہرا چکے تھے جنگ صفین پر جاتے ہوئے جب سرزمین کربلا سے گزرے تھے۔ ہا ہنا محط رحالنا، بس ہمارے خیمے یہیں نصب ہوں گے، یہیں ہم ٹھہریں گے۔ ہا ہنا یسفک دماؤنا، یہیں ہمارا لہو بہے گا، یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہمارے اہل حرم اسیر ہوں گے۔ کربلا میں ہونے والے تمام واقعات 2 محرم کو آقا حسین نے وہیں بیان فرما دیے۔ ایک طرف یہ، لیکن یہ گفتگو ابھی مردوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ کسی نے آ کے کہا آقا حسین بی بی زینب کے رونے کی آواز آ گئی۔ بی بی ابھی محمل میں ہیں مگر گریہ کر رہی ہیں۔ آقا حسین تشریف لائے، بہن زینب گریے کا کیا محل ہے؟ کہا بھیا یہاں جتنی دیر سے ٹھہرے ہیں دل کی ایسی کیفیت ہے کہ قرار نہیں۔ بھیا یہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ بس اس خوشبو کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یقیناً آقا نے اسی وقت فرمایا ہوگا بہن زینب ہاں صحیح ہے یہ کیفیت، میں ابھی یہی بتا رہا تھا۔ تمہیں ماں کی وصیتیں یاد ہیں، بابا کی وصیتیں یاد ہیں، یہ کربلا ہے بہن، میں پہنچ گیا کربلا۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، معال مجلس حاصل ہو گیا۔ ان مجلسوں کے قیام اور ان مجلسوں کے برپا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آقا حسین کے غم کو زندہ رکھیں اور ان کے غم کے سہارے سے خود زندہ رہنے کی سکت پیدا کریں۔ لیکن بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اشارہ کر کے گفتگو تمام کروں کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب پہنچ گئے اور اصحاب و انصار نے چاہا کہ خیمے برپا کریں، تو اسی وقت وہ جو لشکر تھا دشمن کی طرف سے جو آیا تھا اس نے کہا ہم نہر کے کنارے خیمے نصب نہیں کرنے دیں گے۔ یہ نہر کے کنارے خیمے نصب نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ضد دشمن کی اتنی بڑھی کہ امام نے خود کہا اپنے ساتھیوں سے ہاں ٹھیک ہے نہر سے دور خیمے نصب کر دو۔ میں ایک جملہ کہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 7ویں محرم سے بندش آپ کا سلسلہ تھا۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ وارد ہوتے ہی کربلا میں بندش آپ کی تدبیریں شروع کر دی تھی دشمنوں نے۔
دشمنوں نے بندشیں آپ کی تدبیریں شروع کر دی تھیں، مگر یہ آقا حسین تھے کہ جنہوں نے ہر مقام پر وہ مثالی صبر پیش کیا ہے کہ تاریخ کی نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ بس ایک جملے پر آپ گریہ کریں گے، مصائب ادھورا چھوڑ دوں گا۔ ادھر گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے کہاں نصب ہوں، زہیر دشمنوں سے بحث کر رہے تھے۔ زہیر کو غصہ آیا، زہیر ابن قین۔ آقا نے یہ سوچا کہ زہیر تو صحابی ہیں، زہیر کو غصہ آ گیا ہے، کہیں عباس کو اگر غصہ آ گیا اور عباس نے کوئی فیصلہ کر لیا تو جنگ تو ابھی چھڑ جائے گی، اور جنگ کا آغاز تو ہماری طرف سے ہو جائے گا۔ اب آقا نے جناب زینب سے کہا، بہن زینب ذرا تم عباس سے بلا کر یہ کہو کہ دیکھو جو آقا کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، اگر دشمن دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دے رہے ہیں تو جہاں آقا فرمائے بس وہی خیمے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔